ہاتھ اٹھائیے اور بلند آواز سے اور مل کے کہہ دیجیے آمین۔ ذرا جوانوں کی طرح جوش سے اور مل کے کہیے آمین۔ اللہم افتح لنا ابواب رحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم انا نسألک بزیارت روضۃ خاتم النبیین۔ الہی بخش دے مصطفیٰ کے واسطے، سید الانبیاء شاہد و سرا کے واسطے، کرم کر مولا صدیق اکبر با صفا کے واسطے، رحم فرما مولا فاروق اعظم بریا کے واسطے، ادب و حیا کی توفیق دے مولا حضرت عثمان با حیا کے واسطے، دین اسلام پر ثابت قدم رکھیو مولا حضرت علی شیر خدا کے واسطے، ہم سب کی دعائیں قبول فرما مولا شہید ہادی کربلا کے واسطے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھیے اللہ۔ چلو تھوڑی سی معمولی جی ذرا کلمہ شریف بلند آواز سے پڑھیے دوستو، لا الہ الا اللہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسول ربنا ونورنا ونور ديننا ونور إسلامنا ونور قرآننا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ قال الله تعالى في شان نبينا مخبرا ومؤمنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا
محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا خير خلق الله. نہایت واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور میری قابل احترام میری اسلامی مائیں اور بہنیں، آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ شریف ہے. رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا اس مسجد میں ہر جمعے اکٹھا ہونا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، رات کو کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن سننا اور سنانا قبول فرمائے. ذرا مل کے کہہ دو آمین. میرے بزرگوں، رمضان المبارک ہم سے الوداع ہو رہا ہے. میں نے آپ کے سامنے وہی آیت پاک تلاوت کی ہے جو آیت پاک ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری مسجد نبوی میں آخری جمعہ کو تلاوت کیا کرتے. اصل میں رسول اللہ جب آخری جمعہ دیا کرتے تھے، صحابہ کرام اس جمعے کو پیغام نبی کہا کرتے تھے، کیونکہ لوگ دور دراز سے جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لاتے. رسول اللہ اپنے دین کا پیغام دیا کرتے تھے، وہی پیغام جو امام الانبیاء مسجد نبوی کے منبر پر دیا کرتے تھے. آج وہی پیغام میں رحمت کے موتی بنا کر آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جبریل امین نے مجھے آ کے پیغام دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. ذرا جوانوں کی طرح مل کے کہہ دو نا سبحان اللہ. فرمایا اے ایمان والو، اللہ فرماتا ہے اسلام میں پوری داخل ہو جاؤ، اپنی زندگی کو خانے نہ بنانا، شیطان کی تابعداری نہ کرنا، شیطان کی اطاعت نہ کرنا، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا، نبی الانبیاء نے اپنی سچی زبان سے فرمایا، لوگوں میرا پیغام حق ہے، میرا پیغام رب ہے، میرا پیغام قرآن ہے. کائنات بدل سکتی ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، ستارے گر سکتے ہیں، فضائیں اپنا رخ بدل سکتی ہے، کائنات کا نظام تبدیل ہو سکتا ہے، مگر رسول اللہ کی زبان نبوت سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی. رسول خود نہیں بولتا، اس کی زبان پر تو خدا بول. اس لیے میرے پیارے نبی کریم نے منبر پہ بیٹھ کے فرمایا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نے نبی بننا نہیں. اور لوگوں میں نبی بھی شان والا، رمضان بھی شان والا، قرآن بھی شان والا. میرے پیارے نبی کریم فرماتے آخری جمعہ ہے. اے میرے دوستو اچھی طرح سن لو، مدینے کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے سارے مہینے کے روزے رکھے، رات کو کھڑے ہو کر قرآن سنا، میں محمد الرسول اللہ اعلان کر دینا چاہتا ہوں، قیامت کے دن وہ جہاں بھی ہوگا میں نبی ہاتھ پکڑ کر اللہ کے دربار میں شفاعت کراؤں گا. کتنے مقدر والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، کتنے پیار والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن سنایا. مسجد جناب گاہ میں آنے والوں، آخری جمعہ ہے، روزے سے بیٹھی ہو، باوضو بیٹھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے گواہ ہو رہے ہیں، نبی کائنات کا فرمان سن لو، ایمان تازہ ہو جائے گا. میرے نبی نے فرمایا، میں محمد اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، قیامت کے دن میرا جھنڈا لواء الحمد ہوگا اور اس جھنڈے کے نیچے سارے روزے دار ہوں گے. صحابہ نے عرض کی، حضور حشر کے میدان میں کیا ہوگا؟
میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میرا کلمہ پڑھنے والوں اچھی طرح سن لو، حشر کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی یاور نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی کسی کا معاون نہیں ہوگا، تمام آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، تو ہمارا باپ ہے، مہربانی کرے صاحب جلدی شروع ہو۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے مجھے اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے، کسی اور نبی کے پاس جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام فرمائیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے چلو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلو، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے عیسیٰ ابن مریم کے پاس چلو۔ میرے بزرگوں تمام نبیوں سے ہوتے ہوئے آئیں گے، سب نبی کہیں گے اللہ جلال میں ہے، ہم بات نہیں کر سکتے۔ میرے محترم بزرگوں اچھی طرح سن لو، میرے پیارے بزرگوں، میرے پیارے رسول نے فرمایا آخر تمام نبی کہیں گے اذهبوا الى محمد رسول اللہ، ذرا جوش سے کہہ دو نا سبحان اللہ۔ تمام کہیں گے چلو رسول کے پاس چلیں جو نبیوں کے امام ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، میرے پیارے مدینے والے نبی، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری دنیا آئے گی، میرے نبی نبوت کا ماتھا زمین پر رکھ کے فرمائیں گے یا اللہ امت گنہگار ہے مگر تیری رحمت کی امیدوار۔ میرے بھائیوں اور دوستوں حضور فرماتے ہیں میں نبوت والا سر زمین پہ رکھ دوں گا، اللہ فرمائے گا افراسک یا محمد، اے پیارے اپنا سر اٹھاؤ، آج تم مانتے جاؤ میں رب دیتا جاؤں گا۔